میں پاکستانی ہوں اور آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں، اور وہ کہانی ہے پاکستانی سیاسی جماعت تحریک انصاف کی۔ اس کہانی کو آپ سنیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک خواب کی، ایک ایسے خواب کی جو ایک انسان نے دیکھا اور لاکھوں لوگوں نے اسے اپنا یقین بنا لیا۔ یہ کہانی ہے عمران خان کی، ایک کرکٹر، ایک ہیرو اور پھر ایک سیاستدان۔ سن 1996 جب پاکستان کی سیاست پرانے نظام کے گرد گھوم رہی تھی، تب ایک نئی آواز اٹھی، تحریک انصاف۔ لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے یہ سیاست نہیں، ایک خواب ہے، مگر وہ نہیں رکے۔ سال گزرتے گئے، جلسے چھوٹے رہے، لوگ کم رہے، مگر جذبہ بڑھتا گیا۔ ہر الیکشن میں شکست، ہر بار مایوسی، مگر ایک چیز کبھی نہیں بدلی، تبدیلی کا یقین۔ پھر آیا وقت، سوشل میڈیا کا، نوجوان جاگے، آوازیں بلند ہوئیں، اور 2011 کا لاہور جلسہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ لوگوں کا سمندر اور ایک نعرہ، اب بدلے گا پاکستان۔ پھر آیا 2018، وہ لمحہ جس کا انتظار تھا، تحریک انصاف حکومت میں آ گئی۔ لوگ خوش تھے، امیدیں بلند تھیں، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حکومت آسان نہیں تھی، معاشی بحران، مہنگائی، سیاسی دباؤ، فیصلے مشکل اور تنقید شدید۔ کچھ لوگ ساتھ رہے، کچھ راستے بدل گئے۔ پھر ایک اور موڑ آیا، اقتدار ختم ہوا، مگر کہانی ختم نہیں ہوئی۔ سڑکوں پر عوام، جلسے، احتجاج، اور ایک بار پھر وہی آواز، حقیقی آزادی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے، یہ صرف ایک جماعت کی نہیں، یہ ایک سوچ کی کہانی ہے، ایک سوال کی کہانی۔ کیا واقعی تبدیلی آ سکتی ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ خواب تھا یا ایک حقیقت بننے والا مستقبل؟ جی ناظرین، یہ کہانی آپ نے سنی۔ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا دوسرا رخ سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی سنیں، اس سے سننے کے بعد پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ایک وہ جو وقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے، ایک خواب اور اس خواب پر اٹھتے سوالات کی کہانی۔ جب ایک آواز اٹھی تو لاکھوں لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے، امیدیں بنے، خواب بنے، اور ایک یقین پیدا ہوا کہ شاید اب سب بدل جائے گا۔ لوگوں نے اعتماد کیا، اپنے مستقبل کو اس سوچ کے ساتھ جوڑا، اور ایک نئی شروعات کی امید رکھی۔ مگر وقت گزرتا گیا اور سوالات بھی بڑھتے گئے۔ کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ کیا وہ خواب حقیقت بن سکے؟ کچھ چیزیں ویسی نہ ہو سکیں جیسی لوگوں نے سوچا تھا۔ کچھ لوگ آج بھی اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نیت سچی تھی، حالات مشکل تھے، مگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں وہ نہیں ملا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سیاست میں فیصلے آسان نہیں ہوتے، ہر قدم کے ساتھ تنقید بھی آتی ہے، اور ہر وعدہ وقت کے کٹہرے میں آ جاتا ہے۔ پھر حالات بدلے، ساتھ چلنے والے کچھ لوگ دور ہو گئے، اور کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ آج بھی یہ بحث جاری ہے کہ کیا یہ خواب حقیقت بننے کے قریب تھا، یہ صرف ایک ادھوری کہانی رہ گیا۔ سچ کیا ہے یہ فیصلہ شاید وقت کرے گا، مگر ایک بات طے ہے کہ ہر خواب کے ساتھ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہر وعدہ ایک امتحان بن جاتا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے کہانی کا دوسرا رخ بھی سن لیا۔ اس میں غور کرنے والی ایک بات ہے کہ پہلے کہانی کے اندر بھی خواب تھا، اس میں خواب دکھائے گئے، اور دوسری کہانی کے اندر بھی خواب ہی تھے، اور وہ خواب ٹوٹے۔ اب جس نے خواب دکھایا، کیا اس کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے جن کے خواب ٹوٹے؟ یہی غور کرنے والی بات ہے، اور یہی وہ شعور کی بات ہے جو کہا گیا ہم سے کہ آپ کو شعور دیا گیا، اور ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں شعور آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی خواب دکھا رہا ہے، ہمارے خواب ٹوٹ رہے ہیں، شعور کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بینگ پاکستانی یہ شعور ہونا چاہیے کہ کوئی شخص آ کے ہمیں خواب نہ دکھا سکے، اور تاکہ خواب ٹوٹتے ہیں، خواب نہ ہو، حقیقت ہو۔ کوئی بھی بندہ آئے، وہ آ کے سیٹ پہ بیٹھے، پرفارم کرے، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ صحیح ہے، جس نے پرفارم نہیں کیا یہ غلط ہے۔ یہ شعور ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہی ہمیں پیدا کرنا ہوگا۔ یہی میں سوال آپ کے لیے اس ویڈیو کے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا ہمارے اندر وہ شعور ہے کہ ایک بندہ اپنی مرضی سے وہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے خواب دکھا دیے اور وہ ٹوٹ گئے؟ نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا کہ کوئی آدمی جب سیٹ پہ آتا ہے، اس کی اصل ڈیوٹی کیا ہے، وہ پبلک کو اس کو کیا دینا چاہیے، ہماری ضرورت کیا ہے۔ جب ہماری ضرورتیں پوری ہوں تو ہم کہیں کہ یہ لیڈر ٹھیک ہے، جب ہماری ضرورتیں پوری نہ ہو تو ہم کہیں یہ لیڈر ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہی شعور
جب اجتماعی طور پہ پیدا ہوگا تو آنے والا بندہ اس کو ڈر ہوگا کہ بھائی اگر میں پرفارم نہیں کروں گا تو پبلک کے ہاتھ میرے گربان تک آئیں گے. یہ شعور ہے, یہ ڈر ہے. اب ہمیں بھی ایماندار ہونا چاہیے اور جو آنے والے لیڈرز ہیں ان کو بھی ایماندار ہونا چاہیے, تبھی تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ملتے ہیں کسی اچھے ٹاپک اور کسی دوسری کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. اور سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, اس کے اوپر کمنٹس آپ نے ضرور کرنے. ٹھیک ہے, تھینک یو.